صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں پچھلی دفعہ جو باب ہم نے پڑھا تھا اس میں تھا کہ سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے جھکیں، اور ہر عمل کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا۔ اور اس میں ہم نے 2 حدیث پڑھی تھیں، 770 اور 771۔ اور اس میں جو حدیث ہے 772، یہ حدیث ہم پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں مختلف ابواب میں، اس لیے میں اس حدیث کو نہیں پڑھ رہی۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، پھر آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے امام نماز پڑھے، یعنی نماز جو ہے اس کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں، تو جس طرح سے امام کو نماز پڑھتے دیکھیں اس طرح سے نماز پڑھا کریں۔ اسی کے اندر تکبیرات بھی آ گئی اور اسی کے اندر قیام اور رکوع سجود سارا کچھ آ جاتا ہے۔ آج ہم اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب فضل السجود، سجدے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث ہے 773، اور یہ طویل حدیث ہے۔ اب میں اس حدیث کو بس پہلے پڑھ دوں گی اور پھر الگ سے ہم اس کی تشریح جو ہے وہ دیکھیں گے۔ طویل اور بڑی اہم حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو غور سے سنیں، اور پورا ایک قصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور ہمیں اس کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان ابو ہریرہ اخبرہما، حضرت ابو ہریرہ نے خبر دی، جو پیچھے راوی ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ ان الناس قالوا، لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم یوم قیامت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ قال، آپ نے فرمایا، فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ حجاب، کیا تمہیں کوئی شک ہوتا ہے چاند کو دیکھنے میں، 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں، جبکہ اس کے اوپر کوئی پردہ، کوئی بادل وغیرہ نہ ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں، لا یا رسول اللہ۔ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، ہم 14ویں کے چاند کو جب اس کے اوپر بادل بھی نہ ہو بڑی آسانی سے دیکھتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ، کیا تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ، جبکہ اس کے اوپر بادل نہ ہو؟ قالوا لا، کہتے ہیں نہیں۔ قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، تو تم ایسے ہی اس دن اپنے رب کو دیکھو گے انشاءاللہ۔ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یوم قیامت میں لوگ جمع کیے جائیں گے۔ فَيَقُولُ، پھر کہا جائے گا، مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ، کہ جو کوئی جس کی بندگی کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جائے، اس کا اتباع کرے۔ فَمِنْهُمْ مَن يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، کچھ لوگ ہوں گے جو سورج کی عبادت کرتے تھے اس کی پیروی کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَتَّبِعُ الْقَمَرَ، کچھ چاند کی پیروی کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، اور کچھ ایسے ہوں گے جو طواغیت کی پیروی کرتے ہوں گے، دیگر جو معبودان باطل ہیں تو وہ ان کے پیچھے جائیں گے۔ وَتَبْقِي هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، یہ امت بچے گی پیچھے اور اس میں اس کے منافقین بھی ہوں گے۔ فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فَيَقُولُ، پھر اللہ آ جائے گا اور کہے گا، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، وہ پہچانیں گے نہیں اور وہ کہیں گے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم یہی ہیں یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے۔ فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، جب رب آ جائے گا تو اس کو پہچان لیں گے۔ اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، پھر رب آ جائے گا۔ فَيَقُولُ، پھر کہے گا، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ فَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے، انت ربنا، آپ ہمارے رب ہیں، یعنی پہچان لیں گے رب کو۔ فَيَضْرِبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِ، پھر وہ اس کو پکاریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ فَيَضْرِبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِ جہنم، کہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر اس کے اطراف پہ رکھ دیا جائے گا۔ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں پہلا ہوں گا جو اپنی امت کو لے کے اس کے اوپر سے گزر جاؤں گا۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، اس دن کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا، الا الرسول، سوائے رسولوں کے۔ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ، اور جو رسول ہوں گے ان کا کلام یا ان کی بات کیا ہوگی؟ اللہم سلم سلم، کہ اللہ بس سلامتی سلامتی، کہ اللہ تو خیر اور سلامتی سے نجات کے ساتھ ہمیں یہاں سے گزار دے۔ وَفِي جہنم کلالیب، کہ جہنم کے اندر کانٹے ہوں گے یا آنکڑے ہوں گے یا کیل ہوں گے،
مثل شوک سعدان، جیسے سعدان کے کانٹے ہیں. حل رأیتم شوک السعدان، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم لوگوں نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھے ہیں. سعدان کو درخت یا اس دور میں تھا جس کے کانٹے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے. تو کہیں گے ہاں ہم نے دیکھے ہیں. قال فإنما مثل شوک السعدان، کہ وہ جو کانٹے ہوں گے یا کیل ہوں گے، فإنها مثل شوک السعدان، تو وہ سعدان کے کانٹے کی طرح ہوں گے. غیر انه لا يعلم قدر عظمها الا اللہ، اور ان کی جو یعنی کتنے بڑے کانٹے ہوں گے، وہ کتنے ان کی جو عظمت یا ان کی بڑائی ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانے گا کہ وہ کتنے بڑے بڑے کانٹے یا کیل ہوں گے. تخطف الناس بأعمالهم، لوگ اچک لیے جائیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی جو ان کے برے اعمال ہوں گے ان کی وجہ سے وہ ان کانٹوں کے ساتھ ٹکرائیں گے، الجھیں گے اور اچک لیے جائیں گے. فمنہم یوبق بعملہ، اور کچھ ہوں گے جو اپنے عمل کی وجہ سے اس کا شکار ہو جائیں گے، وہ پکڑ جائیں گے، تیزی کے ساتھ وہ کانٹے ان کو پکڑیں گے. ومنہم من یخردل ثم ینجو، اور کچھ ہوں گے جو چکنا چور ہو جائیں گے اس سے لیکن پھر بچا لیے جائیں گے. حتی اذا اراد اللہ رحمتا من اراد من اہل النار، پھر اللہ تعالیٰ اہل نار میں سے جس کے بارے میں ارادہ کرے گا رحمت کرنے کا، امر اللہ الملائکۃ، تو اللہ حکم دے گا ملائکہ کو، ان یخرجوا، کہ ان کو نکال لے، من کان یعبد اللہ، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا. فیخرجونہم، پس وہ نکال لیے جائیں گے. ویعرفونہم بآثار السجود، اور وہ پہچانے جائیں گے سجود کے اثر سے. وحرم اللہ علی النار، اور اللہ آگ کے جو جہنم کی آگ ہے وہ حرام کر دے گا، ان تأکل اثر السجود، کہ وہ سجدوں کے نشانوں کو کھا لے. فیخرجون من النار، پس وہ آگ سے نکال لیے جائیں گے. فکل ابن آدم تأکلہ النار الا اثر السجود، سارے بنی آدم کے جسم کو، جسم انسان کا جو ہے سارے کا سارا آگ میں کھایا جائے گا لیکن سجدے کے آثار جو ہے وہ کھائے نہیں جائیں گے. یخرجون من النار، پس وہ آگ سے نکالے جائیں گے. قدم تحشو، وہ کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے. فیصب علیہم ماء الحیات، ان کے اوپر پھر ماء الحیات ڈالا جائے گا. فینبتون کما تنبت الحبۃ فی حمیل السیل، تو وہ اگیں گے جیسے کہ گند یا کچرے کے نالے میں سے کوئی بیج اگتا ہے. تو یہ یہاں تک آج ہم پڑھتے ہیں. اگلا جو اس کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. تو یہ ایک اس حدیث کا آدھا حصہ ہے، اور اس حصے میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے اس کو ذرا سا ہم بہت تفصیل تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے لیکن کچھ تفصیل ہم دیکھیں گے. تو اصل میں حدیث تو یہ ہے کہ جو سجدے کی فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ نشانات سجود کو آگ نہیں کھا سکے گی، اور اس دن جب لوگ جہنم کے اندر گر جائیں گے پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے، تو لوگوں کو دوبارہ جب نکالا جائے گا تو سجدوں کے نشان سے پہچان کے نکالا جائے گا. مقصود تو یہ ہے اس باب میں حدیث لانے کا. لیکن چلیں ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھتے ہو، اگر ان کے اوپر بادل نہیں ہوتے تو اسی طرح سے تم اللہ کو بھی دیکھ سکو گے. اب اللہ کو کیسے دیکھیں گے، اللہ کا وجود کیسا ہوگا، ہمیں ان چیزوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں اتنا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس دن اپنی جو زیارت ہے وہ کروائے گا، اس کو دیکھیں گے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، کہ کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس دن حجاب میں ہوں گے، وہ نہیں دیکھ سکیں گے اللہ کو. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ سورۃ مطففین کی یہ والی آیت ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکیں گے اللہ کو. تو گویا دو حصے گروہ ہو جائیں گے لوگوں کے، ایک جو اللہ کا مشاہدہ کر سکے گا، اللہ کا دیدار کر سکے گا، اور دوسرا جو ہے وہ نہیں کر سکے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جب سامنے آ جائے گا تو کچھ لوگ کچھ پہچان لیں گے، کچھ لوگ نہیں پہچان سکیں گے، کیونکہ اللہ کی صفات کچھ اللہ جس طرح ظہور کرے گا شاید وہ صفات کو پہچانتے نہیں ہوں گے، اور بعد میں پھر اللہ اس انداز میں ظہور کرے گا کہ جس کو وہ پہچانتے ہوں گے تو وہ جان لیں گے کہ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جہنم کے اوپر پل صراط جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا، اور یہ پل صراط ہم نے اس کی جو حدیث میں ہمیں دیگر تفصیل ملتی ہے کہ وہ اتنا تلوار کی طرح تیز اور باریک پل ہوگا، اس کے اوپر سے گزرنا جو ہے بہت مشکل ہوگا. تو لیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس کے اوپر سے گزارے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں گزروں گا اور میری امت ہوگی، اور پیچھے جو ہیں وہ دیگر امت کے لوگ ہوں گے، دیگر امتیں ہوں گی جو اس کے اوپر سے گزریں گی. اس دن ایسی ہیبت چھائی ہوگی، ایسی دہشت ہوگی کہ
کوئی بھی اس دن بولے گا نہیں سوائے انبیاء کے، اور انبیاء بھی کیا کہہ رہے ہوں گے، اللہم سلم، کہ اللہ ہمیں سلامت رکھنا، ہماری امت کو سلامت رکھنا۔ تو جہنم میں بڑے بڑے لوہے کی میخیں ہوں گی، یا لوہے کے کیل ہوں گے، یا آنکڑے ہوں گے، اور سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ سادان ایک درخت تھا جو عرب میں تھا، اور اس کے بڑے 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 کانٹے ہوتے تھے، اور وہ بہت تیز کانٹے تھے جو چبھتے تھے۔ تو اس کی مثال دی گئی کہ بس تھوڑی سی تشبیہ دی گئی کہ اس درخت کے کانٹوں کی طرح انتہائی باریک کانٹے ہوں گے جو جسم میں چبھ جائیں گے، لیکن ان کی لمبائی کتنی ہوگی، جو جہنم کے کانٹے ہیں کسی کو نہیں معلوم، وہ کتنے لمبے ہوں گے، جسم میں کس حد تک گھسیں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جو پل صراط کے اوپر سے گزریں گے نا، تو سمجھے نیچے جہنم کے بڑے بڑے کانٹے ہیں، استغفر اللہ، اس کے اوپر لوگ گر رہے ہیں، ان کانٹوں میں پھنس رہے ہیں، ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور استغفر اللہ، اور وہ اس کے اندر گرتے چلے جائیں گے۔ اور لوگوں کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے نا، اس طرح یہ کانٹے جو ہیں وہ لوگوں کو اچک لیں گے۔ کوئی ایسے اعمال، کبائر، گناہ، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ انسان کے بدن میں چبھیں گے، انسان وہاں سے گزرے گا، پھر دوسرا کانٹا پکڑے گا، پھر تیسرا پکڑے گا۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ان کو کانٹے لگتے چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوا کی رفتار سے جو نیک لوگ ہوں گے گزر جائیں گے، کچھ انتہائی تیز رفتار گھوڑوں کی رفتار سے گزر جائیں گے، اور کچھ ہوں گے جن کو جو لوہے کے جو کانٹے ہیں وہ پکڑ لیں گے اور وہ جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ اور کچھ لوگوں کے بارے آتا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے کہ جن کو رگڑا دیا جائے گا اور ان کو گرا دیا جائے گا، اور کچھ لوگ ہوں گے پھر جو اس سے نجات پا جائیں گے۔ تو نجات کون پائیں گے؟ کہ جو عبادت گزار لوگ ہوں گے۔ یعنی خوف بھی آتا ہے اس کو پڑھ کے کہ عبادت گزار لوگ بھی پل صراط سے نیچے گر جائیں گے، ان کو بھی وہ کانٹے جو ہیں وہ اچک لیں گے۔ اور یہ کون ہوں گے؟ میں بھی عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اور گناہ کرتے ہیں، ناپ توڑ پورا نہیں کرتے، وہ لوگوں کے حق مارتے ہیں، سود کھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کون سے کبائر ہیں سب ہم گن لیں، والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ شرک اگر کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو ان کی عبادات انہیں بالکل ہی کام نہیں دیں گی۔ جتنے بھی کبائر ہیں ان کے بارے میں سوچ لیں کہ جو کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ظاہر ہے وہ عبادات تو ان کی جو ہیں وہ کام نہیں دیں گی وہاں پہ، اور جہنم کے اندر گر جائیں گی۔ تو جتنے ان کے گناہ ہوں گے اتنے سال، اتنا عرصہ جب وہ جہنم میں رہ لیں گے، اس گناہ کی سزا پوری ہو جائے گی، تو پھر شاید اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو نکال لو۔ اور پھر فرشتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے جو اعضائے سجدہ ہیں، یعنی ماتھا اور ان کے جو پاؤں پہ اور گھٹنوں پہ جو سجدے کے نشان ہیں، ان کے اوپر چمک ہوگی، ان کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی، تو ان کو نکال لیا جائے گا۔ لیکن باقی جو ہوگا کیا ہوگا کہ وہ بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے، ان کی ہڈیاں اور گوشت بالکل کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، تو ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اس سے ہمیں کوئی شے نہ ملے کہ جی بچ جائیں گے نا آخر کار۔ تو دیکھیں یہ بچ جانا، آگ کے اندر جلنا کوئی آسان بات ہے؟ دنیا کی آگ پہ ہم خواتین تو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ روٹی پکاتے ہوئے بھاپ بھی لگ جاتی ہے تو برداشت نہیں ہوتی، اور تھوڑا سا برن اگر ہوتا ہے تو کس طرح کی اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ کئی ہزار سال جہنم میں جلتے رہیں، پھر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بخشش ہوگی، کسی کو کسی اور طرح سے، لیکن کوئی بڑی آسان بات تو نہیں ہوگی، بہت مشکل ہے جہنم کے اندر جلنا، اور وہ بھی ہزاروں سال تک جلنا۔ تو نکلیں گے تو پھر جو سجود کے اثرات ہیں ان سے، اس لیے اس باب میں امام بخاری اس کو لائے کہ سجدے کی اہمیت جو ہے وہ کتنی ہے۔ پھر ان کو نکالا جائے گا، اور پھر ایک نہر ہوگی، اس نہر کا نام مال حیات ہوگا، تو فرشتے ان لوگوں کو اس نہر میں ڈالیں گے، اور پھر اس نہر میں وہ نئے سرے سے ان کے اجسام جو ہیں وہ نشو و نما پائیں گے، اور کوئلے کے اثر اور جو جلن کا اثر ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور پھر جیسے ایک ندی آتی ہے اور ندی اپنے ساتھ زرخیز مٹی کو لاتی ہے اور اس کے اندر چیزیں اگتی ہیں، اس طرح سے یہ دوبارہ سے اگیں گے اور جہنم کے جو اثرات ہیں وہ ان کے اوپر سے ختم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے اور ہم سب کو اس آتش دوزخ سے بچا لے، اور ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کی نوبت نہ آنے دے کہ کوئی جہنم میں گر جائے اور پھر نکالنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے اور برائیوں کا پلڑا ہلکا کرے۔ اس لیے ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے کہ نیکیاں کرتے ہوئے ہم کوئی ساتھ ایسے گناہ تو نہیں کر رہے کہ جو ہماری نیکیوں کے سوراخ اس میں سے ہوتے جائیں اور ہم بالآخر معاذ اللہ دوزخ میں گر جائیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور سب کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔